ذوالحجہ کا مہینہ مکمل ہونے کے بعد نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کا نام محرم ہے۔ تاریخ کو یاد کرنا، تاریخ کے بارے میں اہمیت کا معلوم، ذوالحجہ کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور یہ محرم کا یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تاریخی نظام انسان کی ایک انتہائی اہم اور بنیادی ضرورت ہے۔ مستقبل کے معاہدات ہوں، معاملات ہوں، خوشی غمی کی تقریبات ہوں، تو اس کے لیے بھی تاریخی نظام کی ضرورت۔ ماضی کے اندر بہت سارے گزشتہ واقعات کو، پیدائش کو اور مختلف چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے تاریخی نظام کی ضرورت ہے۔ تو ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کئی نظام اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ کیلنڈر کو ہر آدمی پسند کرتا ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ انگلش میں اسے کیلنڈر کہتے ہیں، ہندی میں جنتری کہتے ہیں، اردو میں نظام الاوقات کہتے ہیں، اور عربی میں تقویم کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس بنیادی ضرورت کو، تاریخ کی بنیادی ضرورت کو سمجھتے ہوئے دنیا میں کئی نظام موجود ہیں۔ ایک نظام سورج سے ہے، ایک چاند سے ہے، اور ایک ستاروں سے ہے۔ سورج، چاند اور ستارے، یہ تین چیزوں کو لے کے تاریخ کے ان تین چیزوں کو لے کے تاریخ کے مختلف نظام دنیا میں موجود ہیں۔ سورج کے تین نظام ہیں۔ ایک عیسوی نظام، انگریزی نظام جسے ہم جانتے ہیں، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، یہ دسمبر تک 12 مہینے ہیں۔ ایک نظام ہے بکرمی، اور تیسرا نظام ہے فصلی۔ تو ان کے مہینوں کے بھی نام ہیں۔ بکرمی مہینوں کے جو نام ہیں وہ ہیں چیت، بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ، ساون، بھادوں، کوار، کاتک، اگھن، پوس، ماگھ، مگھر، پھاگن۔ تو یہ مختلف نام ہیں۔ اور اسی طرح ایک تیسرا ہے فصلی۔ یہ کسانوں نے، زراعت سے وابستہ لوگوں نے اپنے زراعت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کس مہینے میں بارشیں زیادہ ہیں، کس میں سردی زیادہ ہے، کس میں گرمی زیادہ ہے، اس حساب سے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس سورج کے تحت یہ تین نظام چلتے ہیں۔ اور ستاروں کے تحت جو مشہور نظام ہے اس کا نام ہے شاکھا، اور اس کے بھی 12 مہینے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: حمل، سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ تو یہ نجومیوں کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، ان کے ذہن کے اختراع ہے۔ ایک تیسرا نظام ہے، وہ قمری نظام ہے، وہ چاند کا نظام ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو ترتیب دیا۔ باقی جتنے نظام ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ رب العزت کا فطرت کے مطابق بنایا ہوا نظام ہے۔ اس کے بھی 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ 12 مہینے کون سے ہیں؟ محرم الحرام پہلا مہینہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ آخری مہینہ۔ یہ 12 مہینوں کے اوپر یہ سال مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آج جو بات کرنی ہے نا، اس میں تاریخی نظام کے حوالے سے ایک ہم نے کمپیریزن دینا ہے کہ باقی نظام اور اسلامی نظام میں کیا فرق ہے۔ یعنی اسلامی نظام میں، قمری نظام میں کیا فضیلتیں زیادہ ہیں جو باقی نظاموں میں نہیں، جو سمجھنا نہایت آسان ہے۔ اس کے اوپر ہم ذرا سا غور کرتے ہیں۔ پہلی بات، یہ جو موجودہ قمری نظام ہے، جسے اسلامی تقویم بھی کہتے ہیں، قمری تقویم بھی کہتے ہیں، چاند والا نظام، یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے، اور یہ نجومی والا اور باقی جو گریگری کیلنڈر ہے، اور یہ جس کو ہم عیسوی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام اسلامی نظام کے مطابق ہے، اور دوسرا نظام دوسری ضرورت کے مطابق ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے بہت بڑا۔ دوسرا فرق سمجھ لیجئے۔ موجودہ قمری نظام، یہ جب اللہ نے زمین آسمان کو بنایا تھا، یہ بالکل اس کے مطابق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ اور آگے پیچھے نہیں، بالکل صاف ستھرا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس حقیقت کو امت کو سامنے رکھ دیا تھا، کھول دیا تھا۔ کفار مکہ پہلے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے بعض وجوہات کی وجہ سے۔ بھئی اگلا مہینہ کون سا آنا ہے؟ محرم، اور نہیں جی نہیں، ہمیں محرم نہیں چاہیے، ہمیں تو
سفر چاہیے تاکہ سفر پہلے آ جائے، محرم بعد میں آ جائے، کیونکہ محرم میں لڑائی منع ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے نہیں ہمیں لڑائی کرنی ہے، تو اس طرح کے بعد معاملات تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیزیں اب ٹھیک ہو گئی ہیں اور آگے انشاءاللہ ٹھیک چلیں گے۔ تو یہ فطری نظام موجودہ جو ہے اسلامی تقویم کا نظام، یہ اپنی اصل بنیاد پہ ہے الحمدللہ، اور جو باقی نظام ہیں ان میں ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ جنوری فیبرری عیسوی نظام جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، انگریزی نظام جسے کہتے ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ان انگریزوں ہی کے کہنے کے مطابق یہ اپنی اصل پوزیشن پہ نہیں ہے۔ اس میں کئی مرتبہ تبدیلیاں ہوئیں انسانی دماغ سے۔ 8 عیسوی میں تبدیلی ہوئی، 799 میں تبدیلی ہوئی، 1477 میں تبدیلی ہوئی، اور 1582 کے اندر اس میں کئی ترمیم آئیں۔ یہ 4 تو ایسی ہیں جو وہ خود مانتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹڈ ہیں، ریکارڈڈ ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی دفعہ ہوئیں، کتنی ہوئیں ان کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ تو ہمارے پاس جو نظام ہے اسلامی وہ مستند ہے۔ ایک اور فرق جو بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تاریخی نظام بھی فطری عطا فرمایا۔ دیکھیے، چاند سے تاریخیں معلوم کرنی ہو نا تو کوئی بھی دنیا کا انسان، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، بوڑھا ہو یا جوان، شہروں میں رہتا ہو یا گاؤں دیہات میں رہتا ہو، یا کہیں جنگلات میں ایسی جگہ جہاں عام انسان پہنچ بھی نہیں سکتا، افریقہ کے دور دراز جنگلوں میں کچھ لوگ رہتے ہوں، کوئی بستی ہو، یہ تمام لوگ کہیں بھی ہوں چاند کو دیکھ کے تاریخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے چاند نکلا بالکل باریک، تو معلوم ہوا آج پہلی تاریخ ہے۔ پھر چاند بڑھنا شروع ہوا، تاریخیں بڑھنی شروع ہوئیں۔ 14ویں تاریخ کو چاند مکمل ہو گیا تو معلوم ہو گیا کہ 14 تاریخ ہے۔ پھر گھٹنا شروع ہوا تو معلوم ہوا مہینہ مکمل ہو رہا ہے۔ پھر بالکل باریک دوبارہ نظر آیا تو معلوم ہوا کہ ابھی 26 27 28 دن گزر گئے، اب 1 2 دن رہ گئے، نیا مہینہ پھر شروع ہو جائے گا۔ تو چاند کو دیکھ کر کوئی بھی انسان اندازہ لگا سکتا ہے، جبکہ سورج کو دیکھ کر یا ستاروں کو دیکھ کر تاریخ کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ کوئی بھی شاید نہ لگا سکے کہ آج میں جاؤں سورج کو دیکھوں، ہاں بھئی آج کیا تاریخ ہے، ایسے نہیں معلوم ہوگا۔ تو اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخی نظام بھی اتنا آسان دے دیا کہ ہر آدمی کہیں بھی ہو اس کو چیک کر سکتا ہے۔ یہ جو قمری نظام ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں نافذ رہا ہے، اور باقی جو نظام ہے کبھی کسی شریعت میں نافذ نہیں رہے، یہ بھی اس کی ایک اہمیت کی دلیل ہے۔ یہ جو قمری نظام ہے اسلامی، یہ محرم صفر وغیرہ یہ جو نظام ہے، اس میں مہینوں کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، بالخصوص یہ جو 4 حرمت والے مہینے یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ باقی سالوں میں جو مہینوں کے نام ہیں وہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے، اور دوسری بات ان کی نسبت شرک کی طرف، دیوتاؤں کی طرف، دیویوں کی طرف اور ادھر ادھر ہے، جبکہ یا بادشاہوں کی طرف ہے، جبکہ اسلامی نظام میں جو تاریخیں جو مہینوں کے نام ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے رکھے، پھر اس میں کسی شرک و بدعت کی اور کسی غلط چیز کی کوئی بو ہے ہی نہیں، پاکیزہ نام ہے۔ اسلامی سن کی ابتدا یہ ہجری سے ہوتی ہے، ہجرت کے واقعے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی نسبت نبی علیہ السلام کی ہجرت کے عظیم واقعے سے ہے، جبکہ باقی جگہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے سالوں کی ابتدا کی نسبت کچھ اور ہے، یہاں نسبت ہجرت کی ہے جو بہت عالی نسبت ہے۔ قمری نظام میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑی پیاری بات سمجھ میں آتی ہے جو باقی اور کہیں ہے ہی، مل ہی نہیں سکتی۔ میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے بندوں کو پیدا اس لیے کیا، انسانوں اور جنوں کو، کہ میری عبادت کریں۔ تو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کی بندگی کرنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قمری نظام کے تحت بندگی کو ہماری آزمانے کے لیے، ہمیں دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے رب کے بندے بن کے گزارتے ہیں، اللہ نے بڑا ایک اس میں خوبصورت پہلو رکھا۔ وہ کیا کہ روزہ رمضان کبھی سردی میں آ رہا ہے، کبھی گرمی میں آ رہا ہے، عید کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی بارش میں۔ ابھی دیکھیں نا، یہ بقرعید گزری ہے بارش اور پانی کے اندر گزری ہے، کتنی بارشیں کراچی شہر میں ہوئیں۔ تو یہ مختلف موسموں میں عبادات کا آنا
اللہ رب العزت اس طرح اپنے بندوں کی بندگی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں کہ نہیں. اور بندے بھی جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ گرمی کا روزہ ہو یا سردی کا روزہ پورے دل و جان سے رکھتے ہیں، اللہ ہم تو تیری بندگی کے لیے پیدا ہوں، اللہ قبول فرما لیجیے. پھر اسی کے اندر ایک پہلو یہ نکلتا ہے ضمنی طور پر کہ مسلمانوں کو عبادات کا موقع، جیسے روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، سال میں ایک دفعہ ہے، لیکن یہ ہر موسم میں کرنے کا موقع ملتا ہے. حج کبھی سردی میں کبھی گرمی میں، روزہ کبھی گرمی میں کبھی سردی میں، تو ہمیں ہر وقت یہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ ہر موسم میں عبادت اس سعادت کی بات ہے. ایک اور بہت پیارا معاملہ، جو چاند کا قمری نظام ہے، اسلامی تقویم ہے، اس میں ایک انتظار کی جو کیفیت آتی ہے نا، وہ بڑی محبت کی اور بڑی شوق کی آتی ہے. مثلا کوئی تہوار ہے، عید ہے، رمضان کا 29واں روزہ ہے، اب جناب ایک شوق ہے، دیکھو بھی چاند نکلا کہ نہیں نکلا، اور جیسے اندازہ ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے چاند ہو گیا، تو ایک خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے. یا پھر آج نہیں نکلا کل نکلے گا، تو ایک کیفیت پہ آتی اور جاتی ہیں. اگر پہلے سے ہی معلوم ہو کہ 25 دسمبر نے فلانے دن آنا ہے اور فلانے عبادت کے دن نے فلانے دن آنا ہے، تو اس کے اندر یہ جو ہے نا تجسس، یہ شوق، یہ کیفیت انتظار کی نہیں ہوتی. اگر مسلمانوں کو پہلے ہی پتہ ہو جائے کہ آئندہ 100 سال تک یہ عید کا دن یہ ہے اور کوئی اس طرح چاند سے تعلق نہ ہو، انتظار نہ ہو، تو یہ کیفیت جو ہے ختم ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے رکھا. اس میں ہماری بہت ساری جو ہے نا وہ در کی صفات بڑھتی ہیں. خوشی کی وجہ سے انسان کی صحت میں اضافہ اور ذہنی سکون، بہت سارا کچھ اس کے اندر ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ چاند کو دیکھتے رہنا اور اس کے اوپر متوجہ رہنا، اس سے بڑا فرق ہمیں ملتا ہے. ہماری زندگیوں کے اندر ایک خوشی کی لہر آتی ہے. قمری نظام، اسلامی تقویم پہ اگر آپ غور کریں تو ہم مسلمانوں کے اوپر جتنے احکامات ہیں اکثر و بیشتر چاند کے اعتبار سے ہیں. مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ چاند کے حساب سے، حج چاند کے حساب سے، ایام تشریق چاند کے حساب سے، عید الفطر، عید الاضحیٰ چاند کے حساب سے. تو ہماری ساری عبادات آپ دیکھیے کہ چاند کے حساب سے اللہ نے رکھی ہیں. اور تو اور عدت چاند کے حساب سے. بچہ بالغ ہو گیا تو چاند کی حساب سے تاریخ رکھنی پڑے گی یاد. زکوٰۃ چاند کے حساب سے. چھوٹے بچے کو دودھ پلانے کی جو رضاعت کی مدت ہے وہ بھی چاند کے حساب سے. یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہم چونکہ اسلامی تاریخی نظام کو اور اس کی اہمیت کو بھلا چکے ہیں، ہم کئی جگہ بنیادی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر زکوٰۃ یہ چاند کے حساب سے آتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ہر سال 1 جنوری کو حساب کرنا ہے، 30 جون کو حساب کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. چاند کے حساب سے ہمیں حساب کرنا ہے. ایک بچی کی شادی ہوئی 10 جولائی کو، اس کو سونا ملا، اب وہ اگلے سال 10 جولائی کو سمجھ رہی ہے کہ میرا 1 سال پورا ہو گیا، اب ہر سال 10 جولائی کو زکوٰۃ دے رہی ہے. اگر وہ ایسا کر رہی ہے تو ہر سال 10-11 دن کی زکوٰۃ کم دے رہی ہے. چاہیے یہ تھا کہ جس سال 10 جولائی کو شادی ہوئی تھی اس سال اسلامی تاریخ کیا تھی وہ معلوم کرنا چاہیے تھا. اسی طریقے سے بچوں کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے، بھئی بچہ کیا پیدا ہوا؟ بھئی پیدا ہوا تھا یہ 20 اگست کو پیدا ہوا جی. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ 20 اگست کو لے کے ہم نے انگریزی حساب سے مدت رضاعت کو پورا کرنا ہے. نہ، وہ بھی قمری حساب سے پورا کرنا ہے. ہر سال 10-11 دن قمری کم ہوتے ہیں اور یہ شمسی زیادہ ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا ہوا ہے. اس وجہ سے ہمیں ان باتوں کا اب خیال بھی نہیں رہا. تو قمری نظام کے ساتھ ہماری بہت ساری عبادات، اکثر عبادات وابستہ ہیں، اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم یاد رکھیں. اور اسی کے اندر اگلا پوائنٹ کہ ہماری کوئی بھی عبادت انگریزی سال سے یا نجومیوں والے سال سے تعلق نہیں رکھتی. ساری عبادات جو ہیں ہماری وہ تعلق رکھتی ہیں قمری نظام کے ساتھ. اسلام کا جو تاریخی سال ہے یہ ہجرت سے، ہجری سال کہلاتا ہے اور ہجرت کے ساتھ وابستہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت کے ساتھ ہی کیوں وابستہ کیا گیا؟ بہت سارے اور بھی موقع تھے. اچھا، پہلے اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں
ہجری سال شروع کب ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات جب بڑی بہت بڑی پھیلتی چلی گئیں تو تاریخی نظام کی ضرورت پیش آئی، اور صحابہ نے کہا کہ بھئی ہم کام جب بھیجتے ہیں تو اس پہ تاریخ لکھیں، کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں لیتے ہیں معاملات کرتے ہیں تو تاریخ لکھیں تاکہ ریکارڈ ہمارا پورا بنے۔ تو اب کیا کریں؟ جب یہ ضرورت پیش آئی اور سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہ ضروری چیزیں ہونا چاہیے، تو صحابہ کرام کے لیے بہت آسان تھا، دنیا کے رواج میں سے کوئی بھی پکڑ لیتے، شمسی نظام چل رہا تھا اس کو لے لیتے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک ملی غیرت ہے، ایمانی غیرت ہے، ہر چیز ہماری اپنی ہے تو یہ بھی اپنا ہونا چاہیے۔ انہوں نے پھر ایک بورڈ بٹھایا، مشورے ہوئے، بہت سارے جو رائے ہیں وہ مختلف لوگوں نے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک رائے دی کہ ہجرت کے سال کو، ہجرت کے واقعے کو پہلا سال بنایا جائے، وہاں سے شروع کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات پسند آئی، اور مشاورت کے بعد اس کو فوری طور پر طے کر دیا گیا، اور ہجری سال کو، اسلامی سال کو ہجرت کے عظیم واقعے سے شروع کیا گیا۔ اب یہاں ایک حیرت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے یہ کیوں کیا؟ ہجرت کیا واقعہ ہے؟ بظاہر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھئی ایک آدمی نے اللہ کے نام پہ لوگوں کو بلایا، لوگ نہیں آئے، تکلیفیں دیں، اب اپنا شہر چھوڑ کے مدینہ جانا ہو رہا ہے، رات کی تنہائی میں چھپ کے نکل رہے ہیں۔ جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس وقت یہ بورڈ لے کے بیٹھے تھے، صحابہ کرام کا پینل بیٹھا تھا، اس وقت ان کے پاس اور بھی رائے آئی تھی۔ غزوہ بدر، کتنی عظیم شہادت، قرآن میں اس کا ذکر۔ غزوہ بدر، کتنی عظیم فتح، قرآن پاک میں اس کا ذکر۔ حجۃ الوداع، کتنا عظیم موقع، 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود، سارے عرب میں اسلام پھیل رہا۔ صلح حدیبیہ، وہ ایک عظیم واقعہ۔ فتح مکہ، کتنا عظیم واقعہ۔ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا سال، آپ کی دنیا سے جانے کا سال، یہ سب باتیں موجود تھیں، لیکن صحابہ کرام نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف ہجرت ہی کے وقت کو منتخب کیا۔ کیوں؟ اس کو اب سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا مزاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا، آپ مزاج نبی کو سمجھنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے خوب کام لیا اور ان کو چن لیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صحابہ کرام سے عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ تمام صحابہ کرام حق ہیں، اور سب سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب صحابہ کرام کی اس بات کو ذرا ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ بہت خوبصورت اس کے اندر پوائنٹس ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر تقسیم کیا جائے تو اصولی طور پر 2 زمانے بنتے ہیں، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ مکی زندگی شروع ہوئی غار حرا کے اعتکاف سے اور مکمل ہوئی غار ثور کے قیام پر۔ مدنی زندگی شروع ہوئی فتح مدینہ سے، اور یہ مکمل ہوتی ہے فتح مکہ تک یا حجۃ الوداع تک۔ تو یہ دور ہے 2۔ اب ہم اگر غور کرتے ہیں نا کہ ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا کیا ملا، تو غور کیجئے، سنیے۔ ہجرت کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں ایمان والوں کو عزت ملی، غلبہ ملا، راحت ملی۔ ہجرت کی وجہ سے ایمان والوں کو مدینہ طیبہ میں ایک مضبوط قلعہ ملا اور مقامی مرکز بنا، ایک کیفیت ملی، ایک مرکزی مقام ملا۔ ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں کو مکمل آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع ملا۔ ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آزادانہ آنے جانے کا، بیٹھنے کا، دین سیکھنے کا موقع ملا۔ ہجرت کی وجہ سے اہل اسلام نسبتاً چین کی نیند گزارنے لگے۔ ہجرت کی وجہ سے اسلامی معاشرت، رہن سہن، یہ اس کے خد و خدال جو ہیں وہ نمایاں ہونے لگے، اور اسلامی طریقہ زندگی یہ لوگوں کے سامنے آنے لگا۔ ہجرت کی وجہ سے جو اسلامی اقتصادی معاشیات کے معاملات ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنے لگے۔ ہجرت کی وجہ سے دینی تعلیم دینا اور لینا، ہجرت کی وجہ سے دینی تعلیم کا ماحول، مسجد اور مدارس کا، خانقاہوں کا اور تبلیغی مراکز کا، یہ سمجھانے کے لیے الفاظ بول رہا ہوں کہ ہجرت کے بعد دینی تعلیم کا مزاج بنا بہت زیادہ، اور یہ سیکھنا سکھانا
پورے مدینہ کی آبادی میں شروع ہو گیا، جگہ جگہ یہ سلسلہ شروع ہوا، بالخصوص مسجد نبوی شریف میں۔ ہجرت کی وجہ سے آزاد فضا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا، اور ہجرت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری سنتیں اور بہت سارے اعمال جو لوگوں نے پھر اپنائے اور اس کے اوپر چلنا شروع کیا، یہ سب ہجرت کے بعد ہی آسانی سے ممکن ہوا۔ ہجرت کی وجہ سے دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے پوری دنیا کھل گئی اور نشر و اشاعت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور ہجرت کے بعد ہی ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی جسے ریاست مدینہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے پہلے سربراہ بنے، اور ہجرت ہی کی وجہ سے جہاد جیسا اللہ کا حکم اس کے اوپر عمل کرنا ممکن ہوا۔ تو ہجرت کی بہت ساری برکتیں ہیں، ایک برکت اور بھی ہے، اس کو بھی ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ وہ کون سی برکت ہے؟ دیکھیے، جب بھی بولا جاتا ہے نا بھئی کون سا سال ہے، بھئی فلاں ہجری سال ہے، 1443 ہجری ہے، فلاں ہجری ہے، ہجری سال، تو انسان کے دل میں آتے ہی ہجرت کیا ہے اور ہجری سال کیا ہے، پھر تجسس ہوتا ہے، پھر ان معلومات کو وہ حاصل کرتا ہے، تو ہجرت کے ساتھ اس کا ایک ذہن جڑتا ہے۔ پھر جب ہجرت کی تفصیلات میں وہ جاتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنی اس کے اندر برکتیں اللہ نے رکھی، مسلمانوں کو کامیابیاں عطا کی، تو معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کی وجہ سے اسلام مضبوط ہوا، مسلمانوں کا مرکز بنا، مسلمانوں کو دنیا میں عزت اور مقام ملا۔ تو پھر یہ دل میں آتا ہے کہ ہمارے لیے بھی تو ہجرت ضروری ہے، کہ ہجرت ہی کے ساتھ مسلمانوں کو عزت ملتی ہے، ہجرت ہی کے ساتھ مسلمانوں کا جو تشخص ہے وہ ابھر کے آتا ہے، ہجرت ہی کے ساتھ دینی تعلیم کے لیے سازگار ماحول بنتا ہے۔ تو مجھے بھی ہجرت کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی ہجرت کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو ہجرت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا ہجرت کریں؟ لاہور والے کراچی آ جائیں، کراچی والے لاہور چلے جائیں، کیا کریں؟ دیکھیے جی، مجھے اور آپ کو جس ہجرت کی ضرورت ہے اس وقت، وہ ہے گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی پر آنا، شرک و بدعات سے ہجرت کر کے توحید کے اور سنت کے اوپر آنا، رسوم اور رواج کو چھوڑ کر ان سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا، فضول خرچی کو چھوڑ کر سادگی کی طرف آنا، اور غیروں کی مشابہت کو اور طور طریقوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آنا، آپ کی مشابہت اختیار کرنا۔ تو جب اس طرح کی ہجرتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ مسلمانوں کو بھی غلبہ ملے گا، اسلام کو بھی غلبہ عطا ہوگا، کیونکہ ہم یہ چیزیں چھوڑ چکے ہیں، اس کی وجہ سے پریشانیاں بہت اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، نیا سال جب شروع ہوتا ہے نا، تو ایک سوال ہوتا ہے کہ بھی نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ نئے چاند کی، نئے مہینے کی یا نئے سال کی مبارکباد دینا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہر مہینے نئے چاند کو دیکھنا یہ سنت ہے، یہ سنت بھی ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، تو بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ چاند کی 29ویں تاریخ کو مغرب کے بعد ہم تھوڑی دیر مغرب کے فوراً بعد 2-4 منٹ کے لیے آسمان پہ دیکھیں، مغربی سمت میں چاند نظر آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں سنت پوری ہوگی، اور نظر آ جائے تو اس کے لیے دعا مانگ لیں اللہ سے، آنے والے مہینے کی عافیت و سلامتی مانگ لیں۔ تو نئے چاند کی مبارک یا نئے مہینے کی مبارکباد دینا یا نئے سال کی مبارکباد دینا یہ جائز ہے، تاہم اس میں فضول خرچی نہ ہو۔ www.darsequran.com